السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل، اور آخری سبق ہے یعنی کل کے سبق میں ہمارا پارہ نمبر 3 تلک الرسل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ان آیات میں آج کی جو آیات ہیں، آج کا جو سبق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انبیاء سے یعنی جو نبی ہیں ان سے اللہ نے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تمہارے وقت کے اندر اگر کوئی اگلا نبی آ جائے، یعنی تم موجود ہو اور لوگوں کو سکھا رہے ہو توحید اور شریعت، اس وقت کوئی اور نبی آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو کہ ہاں تم سچے نبی ہو اور اس کی کتابوں میں تمہاری کتاب کی سچائی لکھی ہو، تو تم پر لازم ہے اس کی نصرت کرنا، مدد کرنا، اور اس کے ساتھ مل جانا، معاونت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا، یہ تم پر لازم ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ نبیوں سے عہد لیا گیا، وصیت لی گئی، اقرار لیا گیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی سے اللہ نے یہ اقرار لیا کہ تمہارے وقت میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو تم پر لازم ہے ان کی پیروی کرنا۔ جتنے بھی نبی آئے ہر کسی نے اپنی امت کو آخری نبی کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ آ جائیں تو ان پر لازم ہے اس امت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں میری نبوت ہوتی، یعنی میں آ جاتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میری شریعت کی پیروی کرتے اور کوئی ان کو چارہ نہیں تھا کہ اب میری شریعت کے بغیر یعنی وہ رہ سکیں، کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے میری شریعت کی پیروی کے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ اور ہم سب اس وقت درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی اسی قرآن مجید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ تو یہ ذکر تھا ان آیات میں۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ تو ایک نبیوں کا ذکر فرمایا، مقصد یہ ہے کہ جو یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، اور اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں ان کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ تو کیا یہ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کا دین ہے جو سچا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی دین کی تلاش میں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نازل ہو چکی، قرآن مجید نازل ہو چکا، اب جو پچھلی شریعتیں تھیں وہ اپنے اپنے وقت پر حق تھیں، اب جو عمل ہوگا شریعت پر قابل قبول وہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل قابل قبول ہوگا، دین اسلام کی پیروی پر قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے قیامت تک اب دین اسلام کی ہی پیروی کی جائے گی۔ تو ان آیات میں یہ ذکر ہے، اب اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 81 ہے اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، اخذ اللہ لیا اللہ نے، میثاق پکا عہد، النبیین انبیاء سے، نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، البتہ آتیتکم میں تم کو دوں، من کتاب کتاب، و حکمت اور حکمت یعنی نبوت،
ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول، یعنی کوئی اور رسول آ جائے تمہارے وقت میں، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو شریعت، نبوت اور کتاب ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے رسول جو تمہارے بعد آیا، یعنی تمہارے زمانے میں، تو تم نے کیا کرنا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر اور ضرور تمہیں اس کی مدد کرنا ہوگی، یعنی اللہ نے یہ نبیوں سے وعدہ لیا، اور علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ سب نبیوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ جب بھی وہ تمہارے وقت پر بھی آ جائیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، فرمایا اللہ نے اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے لے لیا اس پر میرا بھاری عہد، اسری یعنی جو میرا بھاری وعدہ ہے، معاہدہ ہے، اس پر تم نے لے لیا، اقرار کر لیا۔ قالوا اقررنا، ان سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا ہے، یعنی ہم نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ ہم اسی طرح کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تم سب گواہ رہو، اللہ نے فرمایا تم سب گواہ رہو، وانا معكم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی تم خود نبی جو ہے اپنے اس اقرار پر خود پر گواہ بھی ہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا علم رکھتا ہوں کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اقرار میں اور معاہدے میں یہ بھی شامل ہے، فمن پھر جو، تولا پھر گیا، بعد ذَلِكَ اس کے بعد، فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہیں نافرمان۔ انبیاء سے عہد لیا گیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو پھرا تو وہ یعنی اس عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے اور نافرمانی سے، تو کوئی نبی بھی اس سے پھرا نہیں، بلکہ اپنی امتوں کو آخری نبی کے بارے میں بتاتے رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام و صفات اور نشانیاں جو اللہ نے بیان کی وہ بتاتے رہے، اور یہ بھی وصیت کرتے رہے کہ اس آخری نبی کی اتباع کرنی ہے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے دین کا غیر یعنی اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون وہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، یہ ان اہل کتاب کو ذکر ہے جو نہیں مان رہے تھے یہود و نصارہ کہ وہ اور دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، لہو اسی کی فرما بردار ہیں، اسلم فرما بردار ہے، من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، طوعا و کرہا خوشی سے اور ناخوشی سے، کوئی خوشی سے فرما برداری کرتا ہے تو کرتا ہے، نہیں تو ناخوشی بھی اسے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، تو خوشی سے ناخوشی دونوں صورتوں میں آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اس کے فرما بردار ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا سب کو۔ یہ انبیاء سے عہد لینے کا یہ معاملہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ مدینہ کے جو یہود تھے اور عیسائی، ان کو ترغیب ہے کہ نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے تو تم کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، یہ بیان اس لیے ہوا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں، اگر نہیں مانتے تو قیامت میں یہ آیتیں ان کے خلاف حجت بنیں کہ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں تفصیلاً اللہ نے ذکر کی اور تمہیں ہر قسم سے ہدایت دینے، سمجھانے کی کوشش کی، راستہ دکھانے کی ہدایت کی گئی، کوشش کی گئی۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو
خطاب فرمایا ہے کہ تم اپنا اقرار کرو کہ تم ایمان لاتے ہو جتنے نبی گزر چکے سب پر برابری کے ساتھ، تو تم اپنا اقرار کر لو۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہم پر، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی ہم پر اتارا گیا، اور جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل پر اور حضرت اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر۔ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے جس سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان ہوئے، ان کو کہا جاتا ہے اسباط، یعنی ان کے نسل میں جو نبی آئے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، جتنے بھی نبی گزرے ان کے رب کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئیں، ہم مسلمان ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، بین احد، کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ جو اللہ نے جس کو جتنا درجہ دیا ہے اسی درجے کے اعتبار سے سب کو ہم مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے مسلمون، فرما بردار ہیں، کس کے؟ اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے لیے اپنے سر کو سر خم کرنے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں۔ آیت نمبر 84 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔